میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے کے اسباق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق اور اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب مقرر کیے اس سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب امت پر کیا ہیں، اور امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم ارشاد فرماتے تھے تو اگر کسی کے سمجھ میں کوئی بات ان میں سے نہیں آتی تھی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے کہ راعنا، کہ ہماری رعایت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ پھر ارشاد فرما دیتے تھے، اور جس کو جتنی بات سمجھانی ہوتی تھی وہ سمجھا دیتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دستور کے مطابق اسی طریقے سے جب کوئی بات پوچھنی ہوتی، سمجھنی ہوتی تو راعنا کا لفظ ارشاد فرماتے۔ عرب کے لغت میں، حجاز کے لغت میں، قریش کے لغت میں راعنا کا لفظ اچھی مقصد کے لیے اور اچھی بات کے لیے استعمال ہوتا تھا، کہ وہ اس سے مراد لیتے کہ جی ہماری رعایت فرمائیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ کچھ غلط معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس طریقے سے کہ وہ اپنی زبان میں راعنا کے لفظ سے مراد لیتے تھے احمق، بیوقوف اور جاہل۔ اس طریقے سے ان کے اس میں اس کا مقصد تھا۔ اب وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ کہتے کہ راعنا، تو یہ لفظ چونکہ ان کی زبان میں غلط معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا۔ آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کے عدمی موجودگی میں وہ برا بلا کہا کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اب یہ لفظ ہمارے ہاتھ میں سمجھ آ گیا ہے، اور اب ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر آپ کی جو ہے وہ آپ کو برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو اس لفظ کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں ہنستے بھی تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے کہ دیکھو اب ان کی موجودگی میں ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سن لیا کہ یہود یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب یہ سمجھ لیا تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ تم پر اللہ کریم کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ آئندہ اگر تم میں سے کسی آدمی کے زبان سے میں نے یہ لفظ سن لیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اب اس پر اللہ کریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو ہے وہ جب بیٹھو تو راعنا کے لفظ کی بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو۔ اب اس آیت سے اور اس حکم سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے۔ دوسری بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ صراحتاً تو توہین نہیں ہے، لیکن کنایتاً ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسے اشارے اور کنائے کیے جائیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو، تو یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے، اور اللہ کریم نے اس آیت کے
حکم اور ارشاد کے مطابق وہ باتیں جو ہے وہ ممنوع قرار دی جس سے اشارتاً جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو۔ اب یہ ہے کہ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر اس کی اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی گئی کہ توہین رسالت کا مرتکب یہ واجب القتل ہے؟ یہ ایک سوال ہر جگہ ذہن میں اٹھتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں اور پھر لوگ جو ہے وہ اس پر رائے دیتے ہیں کہ یہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ بڑے سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو ہے وہ ذاتی معاملات ہیں، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صرف نظر کیا ہے اور معافی دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ان کی ذات کو تکلیفیں دی تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی ناراضگی کا اظہار اگر وقتی طور پر ہو گیا تو بعد میں آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے حضرت وحشی، یہ اس کی بڑی مثال ہے کہ جب جنگ احد میں حضرت وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا، شہید کیا، اور ان کی شہادت کے بعد چونکہ وہ آزاد بھی کر دیے گئے تھے، اس وقت یہ غلام تھے، ان کے آزادی کے بعد یہ چلے گئے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ اس طریقے سے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکے گی اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور وہاں پر اس کا جو تفصیل واقعہ ہے وہ اس کے بعد دوسری قسط میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔